الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اسرائیلی جھنڈا بھی غلط اور اسرائیلی نقشہ بھی غلط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 13 دسمبر 2023 عیسوی اور 28 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری ہے۔ یاد رہے کہ پہلے بھی کچھ پروگراموں میں یہ بات عرض کی گئی کہ اسرائیل کا نقشہ غلط ہے اور اسرائیل کا جھنڈا بھی غلط ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی بات کو ایک اور زاویے سے ثابت کریں گے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا، جو کہ یہودیوں اور صہیونیوں کا مشترکہ لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے، 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ ہے، اس جوئش انسائکلوپیڈیا کا ایک بڑا اہم آرٹیکل ہے 11049، اور آرٹیکل کا نام ہے موزز یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو طویل آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل میں سے چند پیراگراف اور ایک دو خصوصی لائنیں اس عنوان کے مطابق آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب ہیڈنگز میں جا کے ان دا ولڈرنیس میں لکھا جاتا ہے کہ موزس لیڈ دا ہیبریوز ٹو سینائی اور ہورب، یا تو ہورب کی طرف لے گئے یا سینائی کی طرف لے گئے موسیٰ علیہ السلام ہیبریوز کو۔ ہیبریو میں یعنی اردو کا لفظ حنفی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر کے بنی اسرائیل کو بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی سے پار لے آتے ہیں، اور پھر آگے وہ بڑھتے ہیں جب کہ ان کا رخ مشرق کی طرف یعنی یروشلم کی طرف ہونا چاہیے۔ تو آگے انہی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے کچھ سپاہیوں جاسوسوں کو آگے بھیجا اور انہوں نے واپس آ کے رپورٹ دی کہ جی وہاں پہ تو بڑے زبردست جابر لوگ رہتے ہیں، ان کی تو جنگی طاقت بھی بہت زیادہ ہے اور بڑی وہ جابر قوم ہے، تو اس بات سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو نہیں جا کے لڑیں گے۔ تو ان کی اس نافرمانی پہ پھر انہیں 40 سال صحرائے سینا میں سینائی کے علاقے میں بھٹکنا پڑا، 40 سال وہ بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یروشلم کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ اس حصے کا ذکر ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو سمجھیں کہ وہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، While at Sinai, Joshua had become general of the armies of Israel and the special minister or assistant of Moses، یعنی تبھی جوشوا علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ From Sinai, Moses led the people to Kadesh، موسیٰ علیہ السلام سینائی سے قادیش کی طرف بڑھے۔ قادیش ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ Whence the spies were sent to Canaan، وہاں سے جاسوسوں کو کنعان کے علاقے میں بھیجا گیا۔ Upon the return of the spies، جاسوسوں کے واپس آنے پر the people were so discouraged، لوگ بڑے مایوس ہوئے، پریشان ہوئے by their report، ان کی رپورٹ سن کر that they refused to go forward، اور انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا and were condemned to remain in the wilderness until that generation had passed away، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنا انتظار کریں گے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ مر جائیں۔ تو اس بات پہ 40 سال انہیں انتظار کرنا پڑا، صحرائے سینا میں وہ بھٹکتے ہی رہے، رستہ ہی ڈھونڈتے رہے۔ آفٹر دا لیپس آف 38 ایئرس، 38 سال کے بعد پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لوگوں کو مشرق کی طرف جانے کا کہا۔ موزز لیڈ دا پیپل ایسٹ ورڈ، موسیٰ علیہ السلام مشرق کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ریڈ سی سے آپ آئیں گے تو مشرق کی طرف یروشلم کا سفر بنتا ہے، تو یہ وہ ساری داستان ہے۔ اس میں اب اگلا جملہ جو ہے نا وہ بڑا انتہائی قابل غور ہے۔
جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو یروشلم یعنی مشرق کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہیونگ گینڈ فرینڈلی پرمیشن ٹو ڈو سو، اس بات پر آگے بڑھنے کے لیے جب انہیں دوستانہ اجازت ملتی ہے، دے پاسڈ تھرو دا ٹیریٹری آف عیساؤ، ESAU۔ عیساؤ کے بارے میں پہلے تو یہ سن لیں کہ یعقوب علیہ السلام، جیکب جو پروفٹ ہیں، نبی یعقوب یعنی نبی اسرائیل علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے عیساؤ، اور ان کی سرزمین کا ذکر ہو رہا ہے جہاں سے کہ موسیٰ علیہ السلام فرینڈلی پرمیشن سے گزرتے ہیں۔ اس سے ایک دو باتیں بڑی اہم وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کے بہت سے فرقے جو عیساؤ کو جیکب کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں وہ بات غلط ہے، کیونکہ جوئش انسائکلوپیڈیا یہ لکھتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے تو کیسے وہ آگے بڑھے، ہیونگ گینڈ فرینڈلی پرمیشن ٹو ڈو سو، انہیں وہاں سے گزرنے کی دوستانہ اجازت ملی، فرینڈلی پرمیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ عیساؤ اور جیکب کی دشمنی کی باتوں میں بھی بہت مغالطہ اور مبالغہ کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ دے پاسڈ تھرو دا ٹیریٹری آف عیساؤ، یعنی مشرق کی طرف وہ جا رہے ہیں، یروشلم ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور رستے میں سرزمین کس کی ہے؟ عیساؤ کی، جیکب کے بھائی کی، اسرائیل کے بھائی کی۔ اس کا مطلب ہے وہ لینڈ آف اسرائیل نہیں تھی، وہ ہولی لینڈ بھی نہیں کہلا سکتی، کیونکہ کسی بھی طرح لفظ اسرائیل لفظ ہولی لینڈ کا متبادل نہیں ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہولی لینڈ ایک الگ لفظ ہے اور اسرائیل ایک الگ لفظ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسرائیل اگر جیکب علیہ السلام کا لقب ہے اور جیکب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہیں عیساؤ، تو موسیٰ علیہ السلام جب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماؤنٹ سینائی سے اس طرف کو آ چکے ہیں اور عیساؤ کی سرزمین سے گزرتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ سینائی کے علاقے اور یروشلم کے علاقے کا درمیانی علاقہ عیساؤ کا علاقہ تھا، اسرائیل کا علاقہ نہیں تھا۔ اور اسی میں آگے وہ جملہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ جب وہ عیساؤ کی سرزمین سے گزرے، دے پاسڈ تھرو دا ٹیریٹری آف عیساؤ، پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ویئر آرون ڈائیڈ، جہاں پہ ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، آن ماؤنٹ ہور، HOR ہور۔ تو جو ماؤنٹ ہور کا علاقہ آج یہ زائونسٹ اسرائیل کے نقشے میں اور اسرائیل کی ریاست میں دکھاتے ہیں، تو ان کا جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 11049 آرٹیکل کا نام موزس یعنی موسیٰ علیہ السلام، اس میں سب ہیڈنگ ان دا ولڈرنس کا پیراگراف یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ماؤنٹ ہور یہ بھی عیساؤ کی سرزمین میں تھا، اسرائیل کی سرزمین میں نہیں تھا، اور سینائی کے علاقے اور یروشلم کے علاقے کے بیچ میں عیساؤ کی سرزمین تھی، جہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام ود فرینڈلی پرمیشن گزرے تھے۔ لہٰذا یہ اتنا پیراگراف، یہ چند لائنیں مزید اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ زائونسٹ دجالی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دجل کرتے ہیں، دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے اپنے جوئش انسائکلوپیڈیا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے میں، ماؤنٹ ہور کے علاقے میں، سینائی اور یروشلم کے درمیانی علاقے میں اسرائیل نہیں تھا، عیساؤ کی سرزمین تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔